الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قربانی انسانی تاریخ میں اپنی صورتیں، اپنی شرائط، اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرتی رہی، لیکن قربانی کے پیچھے پس منظر میں کار فرما جو جذبہ، جو حکمت، جو علت، جو لاجک یا جو فلسفہ کار فرما تھا، وہ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک یکساں رہا۔ وہ لاجک، وہ حکمت، وہ فلسفہ وہ کیا ہے، اسے جاننے کے لیے ہم ابتدائے آفرینش سے اگر آغاز نہ بھی کریں تو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی انسانی تاریخ کا وہ لازوال بے مثل واقعہ کافی ہے، جس ایک واقعہ کے اندر انسانی تاریخ کے لیے، انسانی تاریخ میں ایک ایسا بڑا اور بنیادی سبب ہے جس سے فلسفہ قربانی کو سمجھنا آسان ہے۔ اب تصور کیجئے، 53 سالی کی عمر میں کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، جب وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بوڑھے باپ کو اس ابھرتے ہوئے نوجوان بچے سے کیا کیا امیدیں لگتی ہیں۔ حکم الہی آیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے اس نور چشم کو، اپنے جگر پارے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ خالق عز و جل کو ازل سے اسماعیل کو ذبح کروانا مقصود نہ تھا، لیکن اس واقعہ کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے مجھ تک، آپ تک، بلکہ دنیا کے ہر انسان تک یہ میسج، یہ سبق پہنچانا مقصد تھا کہ جو ہمارے نام پر مٹتا ہے، ہمارے نام پر فنا ہونے کا جذبہ رکھتا ہے، ہم اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کے اس عمل کو ساری انسانیت کے سامنے ایک روشن مینار نور بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت سے غیبی طور پر جانور کی قربانی کروا دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر، اپنے والد کے ہمراہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس لمحے میں سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا جذبہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں کیا جذبہ تھا۔ عظیم باپ، عظیم بیٹا، ان دونوں کا جذبہ یہ تھا کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری خواہشات، ہمارا سب کچھ اس دینے والے کے نام پر فدا ہے، قربان ہے، فنا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ کے حکم، اللہ رب العالمین کی منشا اور چاہت پر جب انسان اپنا سب کچھ تن من دھن وارنے کا ارادہ اور عزم کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہونے دیتے، بلکہ دائمی بقا نصیب فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، قرآن حکیم نے اسی فلسفے کو ان الفاظ میں بیان کیا، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ، یعنی موت زندگی کے فلسفے سارے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے قربان ہیں۔ آج جب ہم قربانی کر رہے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو مسلمان کو یہ جذبہ، یہ مقصد قربانی کا سامنے رکھنا ہوگا، وگرنہ جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت بھی کھا پی لیا جائے گا، مگر ثواب کے ساتھ ساتھ اس قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کیوں ایک مسلمان
اپنے خاندانی جھگڑوں کو انا کا سبب بنا لیتا ہے؟ آج کیوں ایک انسان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کو، قومی مفاد کو، اجتماعی مفاد کو قربان کر دیتا ہے ذاتی مفاد کی خاطر؟ اس لیے کہ قربانی کا وہ جذبہ آج مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اپنی فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اسی جذبے کو ایک مقام پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور یہ حدیث مبارک کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت اور ہماری اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرنے لگ جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ فداکاری، یہ ایثار و سخاوت کا عظیم جذبہ، یہ اس قربان ہونے والے جانور کے زبان حال سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آج یہی جذبہ قربانی حقیقی معنی میں پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ حکم الہی کو اپنانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جانور ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، اپنے نفس کو حکم الہی پہ قربان کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت ہوا، جی چاہتا ہے کہ پھر پڑھ لیں گے، لیکن اپنے اس جذبے کو قربان کر دیا، آرام کے گلے پہ چھری چلا دی، اور حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حج کا وقت آیا، زکوٰۃ کا وقت آیا، روزے کا وقت آیا، جی نہیں چاہتا، کچھ خارجی اور معاشرتی رکاوٹیں بھی ہوں، لیکن انسان کے دل میں جب قربانی کا حقیقی جذبہ موجزن ہو جاتا ہے تو پھر حکم الہی اور حقوق اللہ کو ادا کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نفس، شیطان، معاشرہ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم حقوق العباد کی بات کریں تو ہمارے دین اسلام نے حقوق العباد کو جو اہمیت دی ہے، ہر مسلمان اس بات کو یقیناً جانتا ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب اور قانون میں وہ اہمیت اور وہ ضرورت حقوق العباد کی شاید نہیں ہے، بلکہ یقیناً نہیں ہے جو ہمارے دین نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ اب حقوق العباد میں انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ دوست ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، ہمسایہ ناراض ہے۔ اب اگر انسان کے دل میں عاجزی ہے، معافی کا جذبہ ہے، اخوت کا جذبہ ہے، اور ہمدردی ہے، حسن سلوک ہے، اپنے آپ کو کمتر چھوٹا بنا کر دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کے اس شکوے کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنا، یہ قربانی کے جذبے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات ہمارے سامنے ہیں جن میں آپ نے کسی انسان کو معاف کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے کہ جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جس شخص نے جھگڑا مٹانے کے لیے دوسرے کو معاف کر دیا تو فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک بڑے محل کی اس کے لیے ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے غور کیا کہ اب میں حق پر ہوں تو انسان کہتا ہے کہ غلطی اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں؟ انسان اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے، لیکن فرمایا نفس کو کچل دیا تو جنت کے بیچوں بیچ میں وارث بنتا ہوں بہترین محل کا۔ کتنا چھوٹا سا عمل تھا لیکن اس کی جزا کتنی بڑی ہے، یہ جذبہ قربانی کا ایک چھوٹا سا اثر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جو اس جذبہ قربانی کے نہ ہونے کی بنا پر معاشرے کی تباہی اور نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ میری اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ خالق اس قربانی کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ حقیقی جذبہ ملنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور جب یہ حقیقی جذبہ مل جائے گا تو پھر اس قربانی کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے قربانی کے جانور کے ذبح ہوتے وقت جو خون زمین پہ گرتا ہے، یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور اس جانور کا ایک ایک بال، ایک ایک ہڈی، ایک ایک ریشہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ مومن کے نیک اعمال میں نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن یہ وہ قربانی ہوگی جو قربانی حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی نیت سے
اور نبی مکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل سنت میں اس جذبہ فداکاری، جذبہ اخوت اور جذبہ انسانیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب یہ کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں بارگاہ میں بڑا عظیم مقام رکھے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ